بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی تھی وَاصْبِرْ عَلَى الْبَلَاءِ وَالْمُصِیبَةِ، تو اس کے ضمن میں کچھ باتیں چل رہی تھیں۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی ہم نے پڑھی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اب اسی سلسلہ میں مزید عرض کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اور فرمایا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 155 پارہ نمبر 2۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑے تھوڑے خوف سے، ڈر سے، وَالْجُوعِ اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی کے ذریعے سے، وَالْأَنفُسِ اور جانوں کی کمی سے، وَالثَّمَرَاتِ اور میووں کی پھلوں کی کمی سے، خشک میوہ جات جن کو ڈرائی فروٹس کہتے ہیں ان کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی کوئی تم سے مال لے کر یا چھین کر، یا مال کی کمی کے ذریعے سے۔ اور مال بھی ایک طرح نہیں، کئی طرح کے اموال، یعنی جو بھی تمہارے پاس اموال ہے، مثال کے طور پر گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، موبائل ہے، نقد رقم ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، تو اگر کاروبار چلا جائے اس میں بھی آزمائش، اگر نوکری چھوٹ جائے اس میں بھی آزمائش، کاروبار میں نقصان ہو جائے اس میں بھی آزمائش، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، گاڑی چوری ہو جائے، گاڑی تباہ و برباد ہو جائے، تو اس طرح کے جو بھی نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اموال ہیں، موبائل بھی مال ہے، گاڑی بھی مال ہے، موٹر سائیکل بھی مال ہے، گھر بھی ایک مال ہے، کاروبار بھی ایک مال ہے۔ تو انسان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں جو اس نے خریدی ہیں یا جو اس کو کہیں سے گفٹ کے طور پر یا وراثت میں ملی ہیں، وہ ساری مال کہلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مختلف مالوں میں کچھ نہ کچھ کمی کر کے ہم تمہیں آزمائیں گے، اور جان کی کمی، مثال کے طور پر کبھی انسان کا اپنا بیٹا فوت ہو گیا، کبھی والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا، کبھی بیوی فوت ہو گئی، کبھی بھائی یا بہن میں سے کوئی فوت ہو گیا، تو اپنے گھر میں سے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی فوت ہوگا تو اس میں بھی انسان کی آزمائش ہے۔ والثمرات اور پھلوں کی، میووں کی کمی کی وجہ سے، ڈرائی فروٹس کی کمی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں جو ہے نا وقتاً فوقتاً، یعنی کچھ نہ کچھ عرصے بعد، تھوڑے عرصے بعد ہم جو ہے نا تمہیں کبھی خوف تمہارے اوپر طاری کریں گے، ڈر طاری کریں گے، اس سے آزمائیں گے کہ تم خوف میں کیا کرتے ہو، اور کبھی تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، جیسے مثال کے طور پر کہیں قحط سالی ہو جاتی ہے، یا یہ کہ غربت اتنی ہے کہ انسان 2 وقت کی روٹی نہ کھا سکتا ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کا پیٹ بھی نہیں پال سکتا، جیسے کہ آج کل کے حالات ہیں کہ انسان 2 وقت کی روٹی کو جو ہے نا وہ ترس رہا ہے، اور اس بات پہ پریشان ہے کہ میں کیسے اپنے گھر میں لے کے جاؤں کہ جس سے میرے گھر میں میرے بیوی بچوں کی بھوک کا انتظام ہو سکے، 2 وقت کی روٹی کا انتظام ہو سکے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے، مختلف صورتوں سے اور مختلف اوقات میں انسان کو آزمائیں گے، لیکن آگے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو، کہ جو ایسے موقعوں پہ صبر کرے گا، جو ایسے موقعوں پہ صبر کرے گا انہی کے لیے خوشخبری ہے۔